الحمد لأهله والصلاة لأهلها قال عز وجل في كتابه المحكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق اللہ المولانا العظیم۔ خواتین و حضرات، آخری عشرہ چل رہا ہے۔ اس آخری عشرے میں جناب سرور کائنات امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو، ملت کو جو خاص تحفہ دیا اور جن باتوں کی تاکید کی، اور ماہ رمضان کے تناظر میں جسے حاصل کرنے کی شدت کے ساتھ تلقین فرمائی، وہ شب قدر ہے، یعنی قدر کی رات۔ شب قدر کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، فضیلت کیا ہے؟ یہ رات اگر کسی خوش بخت کو مل جاتی ہے تو وہ اجر و ثواب کا کس قدر مستحق ہوتا ہے؟ اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو اس رات کی عظمت کے حوالے سے خود حضرت حق جل مجدہ نے اپنی زبان سے ارشاد فرمایا۔ قرآن حکیم میں ایک مستقل اللہ نے سورت اتاری، سورت القدر کے نام سے۔ اور دوسرے پھر اس کی فضیلت حامل قرآن جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے وضاحت فرمائی۔ درجنوں احادیث مقدسہ ہیں، صحیح بخاری شریف سے لے کر حدیث کی دیگر اہم اور امہات الکتب میں احادیث مقدسہ موجود ہیں کہ اس رات کا مقام کیا ہے۔ پہلے قرآن کریم کو لیتے ہیں، اللہ کے فرمان کو۔ اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب انداز سے اس رات کی فضیلت کو اجاگر فرمایا، چنانچہ ارشاد ربانی ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اسے، اس عظیم الشان کتاب کو، اس تقدیر ساز کتاب کو، اس انقلابی کتاب کو، اس آئین اور دستور کو قدر کی رات میں اتارا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اور مخاطب آپ کو معلوم ہے کہ قدر کی رات کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ قدر کی رات 1000 مہینے کی عبادت سے بڑھ کر ہے، یعنی اس قدر فضیلت کا حامل مہینہ۔ ایک انسان اگر 1000 مہینے، جس کے 83 سال بنتے ہیں، عبادت و ریاضت میں لگا رہے، اور ایک انسان اس رات میں تھوڑی سی اللہ سے لو لگا لے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرے، اس کے دربار میں آ کے جھک جائے، تو جس شخص نے تقریباً 83 سال عبادت کی، اس سے بھی اس کو زیادہ اجر و ثواب حاصل ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو امت محمدی، ہم سب گنہگار ہیں الحمدللہ، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل، ہماری عمر چونکہ کم ہے، 50 سال، 60 سال، 70 سال اوسط عمر، اور ماضی میں جو انبیاء علیہ السلام کی امتی گزرے ہیں ان کے ہزاروں سال عمریں ہوا کرتی تھی، 500 سال، 700 سال، 1000 سال، 900 سال، لمبی ترین عمر۔ ان کو عبادت کا بھی موقع ملتا تھا، ریاضت کا بھی موقع ملتا تھا، اللہ تعالیٰ کے راہ میں جہاد اور جد و جہد کرنے کا بھی موقع ملتا تھا۔ ہم کم عمری کی وجہ سے اتنی جد و جہد نہیں کر سکتے۔ اللہ کو رحم آیا اس امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ رات ہمیں عطا کی گئی قرآن مجید کے برکت اور توسط سے۔ تو قدر کی رات، جس کے حوالے سے جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اس رات کوئی محروم رہا تو گویا کہ وہ محروم ہی رہ گیا، اور اگر اس رات کو اگر کچھ اس نے حاصل کر لیا تو اس کی عاقبت سدھر گئی اور عاقبت بن گئی۔ اب یہ رات جو ہے قدر کی، بخاری شریف کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے وضاحت کی کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ 21ویں ہے، 23ویں ہے، 25ویں ہے، 27ویں ہے، 29ویں ہے، جہاں جس طرح چاند کا مرحلہ ہو اسی اعتبار سے اس رات کو تلاش کیا جائے۔ اور پھر 27ویں شب پہ زیادہ زور دیا گیا۔ ایک بہت بڑے صحابی ہیں، بلکہ بہت سے صحابہ انہیں اپنا مقتدیٰ سمجھتے ہیں، بڑے سینئر ہیں، حضرت عبداللہ ابن ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ قسم کھا کے فرماتے ہیں کہ شب قدر بہرحال 27ویں شب ہوتی ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو اتنا یقین، اس قدر اعتماد اپنی گفتگو پر، اور آپ نے قسم بھی کھا لی کہ شب قدر 27ویں شب ہوتی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس حوالے سے اللہ کے رسول نے جو علامات بتائی ہیں، جو نشانیاں اور جو اس کے خوبصورت اثرات ہوتے ہیں قدر کی رات کے،
وہ میں نے ہمیشہ 27ویں شب کو محسوس کیا ہے اور مشاہدہ کیا ہے۔ اس بنیاد پر میں قسم کھاتا ہوں کہ قدر کی رات 27ویں شب ہے۔ اچھا، یہاں علماء نے ایک نقطہ لکھا ہے کہ لیلۃ القدر، یہ 3 مرتبہ یہ لفظ اس صورت مبارکہ کے اندر آیا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تو اس قدر کو اور لیلۃ القدر کو اگر ہم تقسیم کریں گے تو 27 حروف بن جاتے ہیں۔ اس سے بھی 27ویں شب کی توثیق اور تائید ہوتی ہے۔ تو بہرحال شب قدر ایک عظیم رات، پورا سال جب گناہوں میں گزرا، اللہ کے نافرمانیوں میں گزرا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑنے میں گزرا، اور ہم اپنی منمانی کرتے رہے، جی چاہی اور من چاہی زندگی گزارتے رہے، ایک سنہری موقع ملا ہے۔ اس آخری عشرے میں انسان کوشش کرے کہ اپنی غلطیوں کی تلافی ہو سکے، اپنے گناہوں سے اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ استغفار کر کے ایک نئی زندگی کے آغاز کا عزم اور عہد کر سکے۔ تو اس رات کو بسا غنیمت سمجھنا ہے اور پوری کوشش کرنی ہے کہ اس رات کو ہم کسی بھی طرح سے ضائع نہ ہونے دیں۔ آپ تصور کریں، اگر ہمیں کہیں سے پتہ چلے کہ صاحب آج ہمیں رات کو جگنا ہے، 500 روپے مل جائیں گے، تو انسان خوشی خوشی پوری رات جگا رہے گا۔ ایک ٹی ٹی ہوتا ہے ٹرین کے اندر، 200-250 روپے کی خاطر جو ان کی تنخواہ جو بھی بنتی ہو، پوری رات اس کو جگنا پڑتا ہے، محنت کرنی ہوتی ہے، ڈیوٹی دینا پڑتا ہے۔ اب ایک رات اگر ہم جگ لیں پورے سال کے اندر اور 83 سال کی عبادت کا جو ثواب دامن میں آ جائے تو سودا سستا ہے، زندگی سنور جائے گی، عاقبت سدھر جائے گی۔ تو اس رات کی قدر کریں گے، اور اس رات میں حدیث میں آتا ہے کہ ایک خاص مرحلہ آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پوری کائنات کی تمام اشیاء سجدے میں چلی جاتی ہیں۔ اب ان کے سجدے کا انداز الگ ہوگا، پہاڑ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، سمندر سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، آسمان کی بلندیاں سجدہ کرنے لگتی ہیں، زمین کے نشیب و فراز اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ تو انسان جو اشرف المخلوقات ہے، یہ ایک ارادے کے ساتھ، عزم کے ساتھ اللہ کے حضور جھکنے کی کوشش کرے، یہ رات عبادت میں گزارے، تلاوت میں گزارے، ذکر و اذکار میں گزارے، توبہ و استغفار میں گزارے۔ یہی قدر کی رات کی اصل قدر ہے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو، ہم سب کو، ہمارے تمام ناظرین کو، سامعین کو اس رات کی قدر کرنے کی حسب حیثیت توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔